آج وہ پہاڑوں کی طرف دیکھتی ہوئی اپنی پرانی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کچھ دن پہلے وہ کیا تھی اور آج وہ کس مقام پر ہے۔ پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ یہ سوچ رہی تھی کہ خدا کا شکر کس طرح ادا کرے۔ پچھلے کچھ دنوں میں اللہ نے اس کو اتنی زیادہ نعمتوں سے نوازا تھا۔ شادی کے فوراً بعد وہ اپنے خاوند کے ساتھ پہاڑوں میں گھومنے آ گئی تھی۔ ہوٹل کی بالکونی میں کھڑی اپنے دونوں ہاتھ اپنے گالوں پر رکھے وہ دور کہیں سوچوں میں گم اپنے خاوند کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اس کی سوتن جو کہ اس شخص کی پہلی بیوی تھی، اس کا کیا ہوگا۔ اس کا خاوند کمرے میں سویا ہوا تھا، مگر یہ صبح صبح اٹھ کر بالکونی میں عجیب و غریب سوچوں میں گم تھی۔ کرسچن عورت کو مسلمان کر کے اس کے ساتھ شادی کرنا اور زمانے کی باتیں سننا کوئی عام شخص نہیں کر سکتا تھا۔ یہ کچھ مہینوں پرانی بات تھی جب وہ بازار سے کچھ کپڑے خریدنے کے لیے اپنی ماں کے ساتھ ایک مسلمان نوجوان لڑکے کی دکان پر گئی اور دو تین بار آنے جانے کے بعد شادی شدہ لڑکا دکاندار اس کا دوست بن گیا۔ اس لڑکے کی شادی کو تھوڑا سا وقت گزرا تھا، مگر وہ اپنی پہلی بیوی کے رویے سے تنگ تھا۔ اس کی اس کرسچن عورت سے دوستی ہو گئی۔ وہ مسلمان لڑکا اور یہ عیسائی لڑکی، کچھ ہی عرصے میں دونوں میں محبت ابھر آئی۔ یہ لڑکی ہر ہفتے اس کی دکان پر آتی اور یہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے۔ یہ اکثر اسے کہتی کہ میں مسلمان ہو جاتی ہوں، تم مجھ سے شادی کر لو۔ دوسری طرف لڑکی کی پہلی بیوی روز لڑائی جھگڑا کرتی۔ ایک طرف کرسچن عورت کی دوستی اور محبت اور شادی کی گارنٹی پر مسلمان ہونے کا وعدہ لڑکے کے ذہن میں ہر وقت گھومتا رہتا۔ دوسری طرف بیوی کا بد اخلاق رویہ اس کو چین سے بیٹھنے نہ دیتا۔ ایک دن وہ دکان بند کر کے گھر آیا، معمولی سی بات پر بیوی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ لڑائی اتنی بڑھ گئی کہ بات علیحدگی تک پہنچ گئی۔ لڑکے نے کہا کہ تم باز آ جاؤ، میں دوسری شادی کر لوں گا۔ لڑکی نے کہا تم اگر غیرت مند ہو تو اب شادی کر کر ہی گھر آنا، تم جیسے نکھٹو کو کس نے دینی ہے۔ لڑکے کا بڑا بھائی روز روز کی لڑائی جھگڑوں سے واقف تھا۔ وہ گھر کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا کہ کہیں میرا چھوٹا بھائی کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ کچھ وقت کی منت سماجت کے بعد چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو منا لیا کہ وہ دوسری شادی کر لے گا۔ وہ اپنی کرسچن دوست کے بارے میں بھی بتا دیا۔ بچپن کے دوست کو بلانے کے بعد یہ تینوں امام صاحب کے پاس پہنچے اور کرسچن عورت کو مسلمان کر کے نکاح کرنے کے بارے میں بات کی۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ فون پر اس نے کرسچن عورت کو گھر سے نکل آنے کا کہا۔ مسلمان کرنے کے بعد اس کا نکاح دو گواہوں کی موجودگی میں اس نیو مسلم لڑکی سے ہو گیا۔ نام تبدیل کرنے کے بعد وہ اس کو اپنے گھر لے آیا۔ پہلی بیوی کے دیے ہوئے تانے اور قسموں کو تو وہ پورا کر چکا تھا جو کہتی تھی شادی کر کر واپس آنا۔ اس کی بیوی کو کیا معلوم تھا کہ صبح کیا ہونے والا ہے۔ صبح اٹھنے کے بعد جب اس نے اپنے خاوند کو اپنے کمرے میں نہ پایا تو وہ اپنی جٹھانی کے پاس گئی۔ اس کی جٹھانی نے رات والی ساری بات پوری اس کو سنا دی۔ بس زبان تو وہ پہلے ہی تھی، چیخو پکار کرنے لگی۔ پورا محلہ سر پر اٹھا لیا۔ شور شرابہ سن کر گلی محلے والے بھی آ گئے۔ وہ عورت اپنے خاوند پر الزامات لگانے لگی۔ شور شرابے کو سن کر اس کا خاوند دوسری بیوی کے ساتھ باہر آیا تو سارے محلے والوں کے سامنے اپنے نکاح کا قصہ بتا دیا۔ پہلی بیوی کافی بے عزتی کروانے کے بعد سکون سے بیٹھ گئی کہ یہ میں نے کیا کر دیا، اور اپنی بد کلامی کی وجہ سے شرمندہ ہونے لگی۔ چاروں نچار کہاں جاتی اس کو یہ قبول کرنا پڑا اور کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ دوسری طرف عیسائی کمیونٹی میں شور مچ گیا۔ نیو مسلم عورت نے سرکاری کاغذات کے ساتھ اپنے گھر مسلمان ہونے کا پیغام بھجوا دیا، مگر وہ اتنی آسانی سے جان چھوڑنے والے نہ تھے۔ وہ پولیس کے ذریعے لڑکے کے گھر آ گئے اور اغوا کا الزام لگا دیا۔ ایک طرف نیو مسلم عورت اور دوسری طرف عیسائی کمیونٹی کے لوگ، انہوں نے اپنی لڑکی سے کہا کہ واپس آ جاؤ، تمہیں معاف کر دیں گے، لیکن لڑکی جانتی تھی کہ واپس جانے پر موت ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اسلام جیسا عظیم مذہب اور عزت دینے والا خاوند چھوڑ کر نہ جائے گی۔
خامد بھی ایسا جس نے زمانے کی پرواہ کیے بغیر اس کو اپنے نکاح میں لیا تھا۔ آج وہ شادی کے بعد اپنے خامد کے ساتھ پہاڑوں میں اپنی زندگی کے بہترین پل گزارنے آئی تھی۔ وقت گزرتا گیا، اب وہ اپنی سوتن کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہتی تھی۔ وہ اپنے مسلمان ہونے کو اللہ کی خاص کرم نوازی سمجھتی تھی۔ اس کہانی کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ کسی کے دل کی آزاری ہو۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔